میں یہ اجازت چاہوں گا آپ سے کہ بیچ میں جب ہمیں وہ ہمارے مہمان ٹیلی فون لائن پہ آ جائیں گے تو آپ سے اجازت لے کے میں پھر ان سے بات کروں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا شکر ہے جی. ڈاکٹر اسرار احمد کے صاحبزادے عاقب سعید صاحب تشریف فرما ہیں. آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں ان کے سوائے اس کی تعزیت کروں اور کیا کہہ سکتا ہوں انہیں. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں؟ آپ کا ان سے تعلق رہا ہے، آپ کے ان کے بہت سارے پروگرام اسی چینل سے بھی ہوتے رہے ہیں. یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اس قسم کی وابستگی رہی ہے. وہ علامہ اقبال کے بہت مداحین میں سے تھے اور ہم اکثر یوم اقبال پر بھی ان کے لیکچر سنتے رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ کئی پینلز پر میں اور وہ اکٹھے رہے ہیں. وہ بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے جو ان کا قرآن مرکز ہے، سینٹر جو ہے، وہاں پر بھی مجھے ایک دو مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں ان کی کتابوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن ان کے جو اپنا فکر تھا، جو ان کو تصور تھا خصوصی طور پر کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ ریوائیو کرنا چاہیے، اس کے متعلق وہ اپنی جو نقطہ نگاہ تھا ان کا، اس سے کسی قسم کا اختلاف کے متعلق سننا قبول نہیں کرتے تھے. آپ کی اس سلسلے میں ان سے بہت ساری دفعہ بحث مباحثہ بھی ہوا؟ جی ہاں، بحث مباحثہ ہمارا ہوتا رہا ہے. مثلا ان کے اپنے جو تصورات تھے نا خلافت کے متعلق، اس کے متعلق وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ تھے کہ یہ نظام جو ہے یہ رائج ہو کے رہے گا. اب اس پر بحث کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ جس وقت وہ کوئی تصور اس قسم کا ان کے اپنے نقطہ نگاہ کے مطابق وہ درست ان کی اپروچ تھی، تو ان کے ساتھ اس پر بحث میں تو کرنے کا سمجھتا تھا کہ وہ اتنے کنونسڈ ہیں. جی جی، اصل بات یہ تھی کہ ان کو اتنا یقین تھا اپنے اس تصور پر کہ ان سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جو ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے عام علماء عام طور سے قرآن مجید کی تعلیم پر اس طرح سے عام لوگوں کے لیے زور نہیں دیا کرتے تھے. انہوں نے بہت زور دیا کبھی خدا کی کتاب کو سمجھا جائے، عام آدمی کا اس سے تعلق ہو، رجوع الی القرآن ہو. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے. یہ بھی درست ہے. ان کا اپنا یعنی جو قرآن کی تعبیر تھی، اور اس کو ہمیشہ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ اس کو اتنا عام فہم کیا جائے کہ آسانی ہو قرآن مجید کو سمجھنے کی. اس میں کوئی وہ یعنی کہہ لیجئے کوئی جدت یا کوئی ایسی تعبیر نہیں نکالتے تھے جو کہ کہہ لیجئے جیسے ہمارے باطنی بعض احباب کرتے ہیں. جو بھی ظاہر ہے اسی سے اپنے آپ سے متعلق وہ اپنے آپ کو متعلق رکھتے تھے. میں ان کی خاص طور پر تعبیرات سے زیادہ مانوس نہیں ہوں، کیونکہ اس میں بیسیکلی جو ان کا خلافت کا تصور تھا، چونکہ میرا موضوع ہمیشہ اسلام کا سیاسی فلسفہ رہا ہے، تو اس پر ہمارے آپس میں بحثیں ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ وہ سب وہ کنونس تھے ذہنی طور پر. اور یہاں آ کے عقل جو ہے وہ عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے بقول مولانا رومی اور بقول علامہ اقبال عقل ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا استدلال جو تھا وہ عقل کی بجائے زیادہ تر عشق پر اس کا انحصار تھا جہاں تک خلافت کا تعلق ہے. نہیں، وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. غالباً ہم اس پر بات بھی کریں گے عاقب صاحب سے کہ وہ اتنے زیادہ کنونسڈ تھے اور اتنے زیادہ مطمئن تھے، اور اس طرح سے وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے ڈیزائن ایسے کی ہوئی تھی، اسی پر استوار کی ہوئی تھی اپنے مشن کے لحاظ سے کہ یہ اس کی ایک بنیادی کلید تھی. آپ کچھ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں اگر تو؟ جی ہاں، ان کو اس بات کا کنوکشن حاصل تھا کہ قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ پھر قائم ہوگا. اور ان کے نزدیک اس کی بنیادیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں، صحیح خبریں موجود ہیں. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کا مقصد بعثت معین ہوا کہ اس دین کو غالب کریں تمام ادیان پر، پورے نظام اطاعت پر، زندگی پر، تو یہ مقصد اور مشن مکمل تبھی ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین محض ایک علمی رائے نہیں تھی جس میں ان کے خیال میں اختلاف کی گنجائش ہو. یہ ایسی ایک پکی دین کی بنیادی بات تھی جس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ اسے اسی مقام پر رکھتے تھے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات اجازت دیجیے گا ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.